نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ علق سورہ نمبر 96 کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ محترم حاضرین مجلس اور معزز سامعین کرام، زندگی کا پہیہ تیزی سے رواں دواں ہے، اور وقت کے اس مسلسل سفر میں ہم آج تعلیمی سال کے ایک ایسے اہم اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہمارے بچوں کے 10ویں اور 12ویں یعنی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اور اب ہر گھر میں نتائج یعنی رزلٹ کا بے صبری، امید اور دعاؤں کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ رزلٹ کے فوراً بعد تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلوں کا ایک نیا اور مصروف ترین سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ محض ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نازک اور حساس ترین مرحلہ ہے جو ہمارے بچوں کے مستقبل کی سمت متعین کرتا ہے۔ آج کے اس دوراہے پر کیے گئے فیصلے یہ طے کریں گے کہ ہماری آنے والی نسل کل معاشرے میں کیا مقام حاصل کرے گی۔ اسی لیے آج کے اس مبارک دن اور بابرکت محفل میں بیان کا بنیادی مقصد اسی انتہائی اہم موضوع کی جانب آپ سب کی اور بالخصوص والدین کی توجہ مبذول کرانا ہے، تاکہ ہم بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کی صحیح منصوبہ بندی کر سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس بات پر غور کیجئے کہ اسلام وہ عظیم اور آفاقی مذہب ہے کہ جس کی سب سے پہلی وحی اور شروعات ہی لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے احکام شریعت یعنی نماز، روزے یا زکوٰۃ کا حکم دینے سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری امت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے دین کامل نے کبھی بھی علم کو محض مسجد کی چہار دیواری یا مدرسے کے حجروں تک محدود نہیں کیا، بلکہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جو کائنات کے اسرار و رموز کو کھولتا ہو اور جو انسان کی فلاح و بہبود کے کام آئے، اسے حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی بھرپور ترغیب بھی دی ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کے سنہرے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دین اور دنیا کا ایک شاندار توازن قائم کیا تھا۔ انہوں نے جہاں ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ و تفسیر کے علوم میں کمال پیدا کیا، تو وہیں دوسری طرف دنیاوی اور عصری علوم کو بھی اپنی تحقیق کا مرکز بنایا۔ طب و جراحت یعنی میڈیسن اینڈ سرجری، سائنس، ریاضی، میتھمیٹک، کیمیا یعنی کیمسٹری اور فلکیات یعنی اسٹرونومی کے میدانوں میں صدیوں تک پوری دنیا کی امامت کی۔ جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، تب مسلمان سائنسداں ایجادات اور دریافتوں کے ذریعے دنیا کو روشنی دکھا رہے تھے۔ آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم احساس کمتری سے باہر نکلیں اور اپنی اسی کھوئی ہوئی عظیم میراث کو دوبارہ حاصل کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جدید عصری تعلیم حاصل کرنا دین سے دوری نہیں، بلکہ دنیاوی علوم میں اعلیٰ مہارت حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرنا، اپنے معاشرے کو نفع پہنچانا اور اپنی قوم کا وقار بلند کرنا بھی دینی تعلیم کا حصہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو،
آج ہم ہندوستان کے جس مخصوص سیاسی معروضی اور سماجی ماحول میں زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اس میں ہمیں انتہائی سنجیدگی سے اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سخت مقابلے کے دور میں مسلمانوں کی بقا، ان کی معاشی و سماجی ترقی اور ان کے ملی وقار کے تحفظ کا ایک مؤثر راستہ اعلیٰ عصری تعلیم ہے۔ ہمیں اس تلخ حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرنا ہوگا کہ آج ہم بحیثیت قوم معاشی اور تعلیمی میدانوں میں دیگر اقوام کے مقابلے میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ مختلف سرکاری و غیر سرکاری رپورٹیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ملک کے اہم اداروں میں ہماری نمائندگی ہمارے تناسب سے بہت کم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شکوہ شکایت اور مایوسی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اس جمود کو توڑنا ہوگا۔ اگر ہم سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس عظیم ملک کے جمہوری نظام میں ہماری آواز پوری قوت سے سنی جائے، ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دستوری حقوق محفوظ رہیں اور ہم ایک باوقار، باعزت اور بااثر قوم کی حیثیت سے سر اٹھا کر جی سکیں، تو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی۔ اب وہ وقت گزر گیا جب محض گزارے کے لائق تعلیم کافی سمجھی جاتی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں، انہیں بڑے خواب دیکھنا سکھائیں اور انہیں جدید عصری تعلیمی میدانوں کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے ذہین اور باصلاحیت بچوں کو محض چھوٹی موٹی ڈگریوں تک محدود رکھنے کے بجائے سول سروسز یعنی IPS IAS کے کٹھن امتحانات کی تیاری کروانی ہوگی، تاکہ وہ ملک کے انتظامی ڈھانچے یعنی ایڈمنسٹریشن کا مضبوط حصہ بن سکیں۔ ہمیں انہیں قانون یعنی لا کے میدان میں اتارنا ہوگا تاکہ وہ عدالتوں میں مظلوموں کی حق رسی کر سکیں اور آئین کا دفاع کر سکیں۔ انہیں طب یعنی میڈیکل اور انجینئرنگ کے اعلیٰ اداروں میں بھیجنا ہوگا تاکہ معاشرے میں ان کی افادیت تسلیم کی جائے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کے ماہرین بنانا ہوگا تاکہ وہ ٹیکنالوجی کی اس جدید دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، اور بالخصوص صحافت یعنی جرنلزم اور ماس کمیونیکیشن کے میدان میں لانا ہوگا تاکہ وہ مین اسٹریم میڈیا میں حق اور سچائی کا بیانیہ مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکیں اور پروپیگنڈے کا علمی جواب دے سکیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے، قومیں چھوٹی موٹی نوکریوں اور معمولی مزدوریوں سے ترقی نہیں کیا کرتی۔ ہمیں اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا۔ ہمیں کلرک، معمولی ملازم اور مزدور پیدا کرنے والی ذہنیت کے خول سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب ہمیں ملک کے پالیسی ساز، اعلیٰ افسران، دانشور اور قانون داں پیدا کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ جس دن ہمارے بچے اس ملک کے فیصلہ ساز اداروں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا کر بیٹھیں گے، اسی دن معاشرے میں ہمارا کھویا ہوا مقام بھی بحال ہوگا اور ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا شاندار اور قائدانہ کردار ادا کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں والدین، خاندان اور سماج کے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری بڑی ہے۔ اسی لیے ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف بچوں کی جسمانی پرورش کرنے، انہیں اچھا کھانا کھلانے، قیمتی کپڑے پہنانے اور ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے تک محدود نہیں ہے۔ آج کے اس پرفتن اور سخت مسابقتی دور میں سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے بڑی وراثت جو آپ اپنی اولاد کو دے کر جا سکتے ہیں، وہ بینک بیلنس، جائیداد یا سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم کا زیور ہے۔ اگر آپ نے انہیں بہترین تعلیم دلا دی تو گویا آپ نے ان کا مستقبل محفوظ کر دیا۔ اس حوالے سے والدین کو 3 بنیادی باتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1، بچوں کی درست رہنمائی کریں۔ امتحانات کے نتائج یعنی رزلٹ آنے کے بعد کا وقت بچوں کے لیے انتہائی ذہنی دباؤ، کشمکش اور فیصلے کا ہوتا ہے۔ وہ اکثر تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ آگے کون سا راستہ چنیں۔ اس نازک موڑ پر انہیں تنہا نہ چھوڑیں، ایک شفیق دوست کی طرح ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی فطری دلچسپی، رجحان اور خداداد صلاحیتوں کو سمجھیں۔ محض اندھی تقلید یعنی دوسروں کی دیکھا دیکھی کے بجائے ان کے مزاج اور مستقبل کے مواقع کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح کورس اور کریئر کا انتخاب کرنے میں ان کی بھرپور رہنمائی کریں۔ نمبر 2، ہر حال میں حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں،
اور امتحانی پرچہ کسی بچے کی قابلیت کا حتمی پیمانہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بچے کا رزلٹ آپ کی توقعات کے مطابق نہ آئے یا اس کے نمبرات کم رہ جائیں تو اسے طعنے دے کر، ڈانٹ ڈپٹ کر یا دوسروں کے بچوں سے موازنہ کر کے اس کا دل نہ توڑیں۔ اس رویے سے بچہ احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناکامی کو زندگی کا اختتام نہ سمجھیں، بلکہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں یقین دلائیں کہ آپ ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ وہ اگلی بار مزید لگن سے محنت کر سکیں۔ نمبر 3، مستقبل کے لیے قربانی دیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں اعلیٰ تعلیم سستی نہیں ہے، اس لیے بچوں کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے یقیناً آپ کو اپنے آرام اور خواہشات کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ذاتی اور خاندانی اخراجات میں کٹوتی کرنی پڑے، تقریبات میں سادگی اپنانی پڑے اور بعض اوقات اپنا پیٹ بھی کاٹنا پڑے، لیکن یہ بات پلے باندھ لیں کہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا جانے والا مال کوئی خرچہ نہیں، بلکہ یہ وہ بہترین اور محفوظ ترین سرمایہ کاری ہے جس کا میٹھا پھل آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ خدارا چند وقتی پیسوں کی خاطر یا معمولی معاشی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو چھوٹی موٹی نوکریوں اور محنت مزدوری کی بھٹی میں نہ جھونکیں، ان کی پڑھائی ہرگز نہ چھڑائیں، بلکہ ہر ممکن قربانی دے کر جائز حد تک جا کر انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلانے کا پختہ اور غیر متسلسل عزم کریں۔ معاشرے کے خوشحال، اہل ثروت اور پڑھے لکھے باشعور طبقے پر بھی اس نازک موڑ پر ایک انتہائی اہم اور شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس سے پہلو تہی کسی صورت مناسب نہیں۔ اللہ رب العزت نے جن افراد کو مال و دولت سے نوازا ہے اور جو مالی اعتبار سے مستحکم ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عملی طور پر آگے بڑھیں اور معاشرے میں بکھرے ہوئے ایسے باصلاحیت، محنتی اور ہونہار غریب طلباء کو تلاش کریں کہ جن کے پاس قابلیت تو ہے مگر وسائل نہیں۔ ایسے طلباء کی مکمل سرپرستی کا بیڑا اٹھائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ قوم کا کوئی بھی ہونہار اور ذہین بچہ محض فیس ادا نہ کر پانے یا غریبی کی چکی میں پسنے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول سے محروم رہ جائے۔ اپنے صدقات، زکوٰۃ، عطیات اور کار خیر کے بجٹ کا ایک نمایاں اور باقاعدہ حصہ ان طلباء کے تعلیمی اخراجات، وظائف اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خاص کر دیں۔ یقین جانیں، ایک غریب لیکن قابل بچے کو تعلیم دلا کر قوم کا معمار بنا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح قوم کے وہ باشعور افراد جو خود اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو مختلف جدید تعلیمی شعبہ جات، یونیورسٹیوں میں داخلے کے پیچیدہ طریقوں اور کریئر کے نت نئے مواقع کی گہری معلومات رکھتے ہیں، وہ اپنا قیمتی وقت نکالیں اور وہ اپنی کمیونٹی کے بچوں اور ان کے کم پڑھے لکھے والدین کی مناسب رہنمائی کریں اور انہیں کریئر کی صحیح سمت متعین کرنے میں مدد کریں۔ یاد رکھیں، آپ کا خلوص دل سے دیا گیا ایک چھوٹا سا مشورہ اور تھوڑی سی توجہ کسی بچے کی زندگی اور مستقبل کو مکمل طور پر سنوار سکتی ہے، اور یہی ایک کامیاب بچہ کل کو پوری قوم کی ترقی اور عروج کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عصری اور جدید تعلیم حاصل کرنے کے اس پورے سفر میں سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہمیں آج ہی سے اپنے بچوں کے کچے ذہنوں میں پختگی کے ساتھ راسخ کرنی ہے، وہ ہے نیت کی درستگی۔ جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور اور واضح ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی ایسی ذہن سازی کرنی ہے کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، صحافی یا AIS افسر محض اس لیے نہ بنے کہ انہیں مستقبل میں کوئی بڑی کوٹھی بنانی ہے، مہنگی اور چمکدار گاڑی خریدنی ہے یا صرف اپنے لیے ڈھیر سارا مال و دولت کمانا ہے۔ مادیت پرستی کا یہ نظریہ ایک مسلمان طالب علم کا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے دلوں میں یہ اعلیٰ اور عرفہ نیتیں ہونی چاہیے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور حکومتی یا سماجی سطح پر کسی بڑے عہدے پر پہنچ کر محض اپنی ذات تک محدود نہیں رہوں گا، بلکہ اپنے دین، اپنی پسماندہ قوم اور اپنی پوری انسانیت کی بے لوث خدمت کروں گا۔
میں اپنے محکمے میں اپنی دیانت داری، بہترین اخلاق، ایمانداری اور بیداغ فرض شناسی کے ذریعے اسلام کا سچا سفیر اور عملی نمائندہ بنوں گا، تاکہ لوگ میرے کردار کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہوں۔ میں اس ملک کے نظام کا حصہ بن کر معاشرے کے پسے ہوئے طبقے، کمزوروں اور حقداروں کا ان کا چھینا ہوا حق دلاؤں گا اور ظالم کا ہاتھ روکوں گا۔ محترم سامعین کرام، جب ایک مسلمان نوجوان اس پاکیزہ اور عظیم نیت کے ساتھ عصری تعلیم کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو یقین مانیے کہ اس کا صبح سویرے اٹھ کر کالج یا یونیورسٹی جانا، اس کا راتوں کو جاگ کر مطالعہ کرنا، اس کا لیبارٹری میں ریسرچ کے لیے وقت گزارنا اور اس کا امتحان ہال میں بیٹھ کر پرچہ حل کرنا بھی ایک باقاعدہ عبادت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آج کے اس پرفتن دور میں ایک دیندار، با اخلاق اور خدا ترس افسر، جج یا ڈاکٹر اپنے باعمل کردار اور اپنے با اختیار قلم سے دین کی جتنی بڑی خدمت اور اپنی قوم کا جتنا مؤثر دفاع کر سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔